السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَأَسْلِمُوا لَهُ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ حضرات گرامی قدر، قبل اس کے کہ قربانی کے احکام و مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں، مناسب ہے کہ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں ان کی اہمیت، فضیلت اور مقام کچھ ہم سماعت فرما لیں۔ یہ اتنے اہم ایام ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ حبر الامہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان راتوں سے ایام عشر مراد ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی، سیدنا مجاہد و قتادہ رحمہم اللہ اور اکثر محدثین و مفسرین ولیال عشر کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے یہ 10 ایام ذی الحج کے مراد ہیں۔ کتنی اہمیت ہے کہ اللہ خالق کائنات ان کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ پھر یہ ایام وہ ایام ہیں کہ اللہ رب العزت نے حج کے امور اور اعمال کا اختتام انہی دنوں کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، الحج اشہر معلومات، لوگو حج اس کے مخصوص مہینے ہیں۔ پہلا حج کا مہینہ وہ شوال ہے، دوسرا حج کا مہینہ ذوالقعدہ ہے، اور 10 دن
یا 13 دن یہ ذوالحج کے وہ آخری وہ دن ہیں جن کے اندر حج پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے، اور 10 تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس دن کے اندر حج کے اہم ترین امور سر انجام دیے جاتے ہیں۔ پھر یہ ایسے شاندار اعلیٰ اور ارفع ایام ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایام معلومات قرار دے کر کے ان دنوں کے اندر بکثرت انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی فرماتے ہیں ایام معلومات سے یہ 10 دن پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک انہیں ایام معلومات کہا گیا۔ ایام معدودات وہ 10 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک، انہی دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے زیادہ سے زیادہ اللہ کا نام یاد رکھنے، یاد کرنے، ذکر کرنے، خصوصاً قربانیاں کرنے کا حکم دیا۔ پھر یہ ایسے شاندار ایام ہیں کہ اللہ رب العزت نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک عظیم احسان، عظیم انعام انہی دنوں کے اندر کیا۔ وہ کیا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا، آ کے کہنے لگا اے امیر المومنین، آپ کے قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہماری کتاب جو نازل کردہ تورات ہے اس کے اندر ہوتی لَنَتَّخِذَهُ عِیدًا، کہ ہم اسے عید کے طور پر، خوشی کے طور پر یاد رکھتے اور اسے خوشی کے طور پر مناتے۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں وَمَا هِیَ، کون سی وہ آیت ہے؟ وہ یہودی کہنے لگا وہ آیت یہ ہے الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا۔ مفہوم اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج وہ دن مبارک دن ہے کہ میں نے آج کے دن کے اندر تمہارے لیے وہ دین جو تمہارے لیے ضابطۂ حیات ہے، وہ چیز جو زندگی کے اصول ہیں، وہ آج میں نے پایہ تکمیل کو پہنچا دی، اور اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر کامل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے وہ دین پسند کیا ہے جسے اسلام کہا جاتا ہے۔ آج کے بعد دنیا جہاں کا کوئی مذہب اور کوئی مسلک قابل قبول نہیں ہوگا سوائے اسلام کے، صرف اور صرف اسلام ہی کامیابی کی راہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ بشارت دی کہ یہ لوگوں وہ ایام مبارکہ ہیں جن کے اندر تمہارے رہنما اصول پایہ تکمیل تک پہنچے، اور جن کے اندر اللہ رب کائنات کی عظیم نعمت پایہ تکمیل تک پہنچی۔ پھر یہ وہ ایام مبارکہ ہیں کہ جن کے اندر کوئی بھی انسان معمولی سے معمولی نیکی کرے تو سال کے اندر 350 سے زائد دن ہیں، کوئی ایک دن اس کے اندر جو نیکی کی جائے اور ان دنوں کے اندر نیکی کی جائے، اللہ رب العالمین کو ان دنوں کی نیکی تمام دنوں سے زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جامع ترمذی، مسند احمد، ابو داود، دیگر
کتب احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ لوگوں، کوئی دن ایسے دن نہیں کہ جن کے اندر کسی قسم کا کوئی نیک عمل کیا جائے، ان دنوں کی بنسبت کے ان کے اندر کوئی نیک عمل کیا جائے تو اللہ رب العزت کو ان دنوں کا نیک عمل زیادہ محبوب ہے۔ کن دنوں کے اندر؟ ایام العشر، یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن جو۔ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اگر کسی سال کے کسی دوسرے دن کے اندر اگر کوئی شخص جہاد فی سبیل اللہ والا شاندار عمل کرتا ہے، اعلیٰ اور عرفہ جسے اسلام کی کوہان قرار دیا گیا ہے، وہ کوئی عمل کرتا ہے تو وہ بھی ان ایام کے ایک عمل کے برابر نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے نیک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، کہ کوئی شخص اگر اپنا مال بھی لے کر کے نکل کھڑا ہوا، جان بھی لے کر کے نکل کھڑا ہوا ہے اور کافروں کے مد مقابل لڑتا لڑتا جان نچھاور کر گیا ہے، مال سارا ختم کر دیا، فلم یرجع من ذالک بشیء، کوئی چیز اس کی واپس نہیں آئی، نہ مال واپس آیا نہ جان واپس آئی، یہ شخص اس کے اجر کو کوئی عمل صالح اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وگرنہ ہر عمل جو بھی سال کے کسی دنوں کے اندر کیا جائے، ان دنوں کے اندر جو نیکی کی جائے اس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب اس کے اندر انسان کے لیے وہ اعمال کون سے ہیں جو انسان کو کرنے چاہیے؟ سب سے پہلا عمل ان دنوں کے اندر انسان کو یہ عادت بنانی چاہیے کہ روزے رکھیں۔ یہ روزے نیک عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ سنن نسائی کے اندر موجود ہے، ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے روزے، یہ 9 دن جو ہیں ان کے روزے جو ہے نا وہ رکھا کرتے تھے، عاشورہ کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص سارے دنوں کے روزے نہیں رکھ سکتا تو چلو نفلی روزے ہیں، 9 تاریخ کا روزہ تو کم از کم انسان کو رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 9ویں تاریخ 9 ذی الحج کا روزہ جو ہے، ارجو مجھے اس بات کا یقین کامل ہے کہ اللہ رب العزت اس روزہ رکھنے والے انسان کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دے گا، 1 سال پہلا اور 1 سال پچھلا۔ کتنی شاندار نیکی ہے، اور یہ ایام ہمارے لیے نیکیوں کے لیے غنیمت کا باعث۔ دوسرا عمل، ان دنوں کے اندر بکثرت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں انہی ایام کے اندر اپنے گھروں سے نکلتے اور بازار اور منڈیوں کے اندر چلے جاتے۔ بازار اور منڈیوں کے اندر جا کے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے۔ یہ تحمید، تحلیل، تسمیع، تکبیر، یہ سب کچھ بلند آواز سے وہاں کہتے۔ اب دکاندار جو لوگ ہیں، خریدنے والے، بیچنے والے، جب ان دونوں بزرگوں کو دیکھتے تو ساتھ ہی ان کے بھی یہ تسبیحات شروع کر دیتے اور بازاروں کے اندر گونج پڑ جاتے۔ تو ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہ ذکر کے اندر انسان کو انہماک کے ساتھ معمول اپنا بنانا چاہیے۔ اور تیسری جو چیز اہم ترین ان ایام کا حصہ ہے وہ ہے قربانی۔
سب سے پہلے گفتگو اس قربانی کے حوالے سے یہ کہ عربی زبان کے اندر قربانی کے لیے کون کون سے الفاظ شریعت نے استعمال کیے. سب سے پہلے ایک لفظ ہے الہادی. ہادی کا لفظ اس قربانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا مومن مسلمان مکہ معظمہ میں جا کے قربانی کرتا ہے. اور یہ لفظ عام ہے، یہ اونٹ کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، لفظ گائے کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، بکرے اور چھترے کے اوپر بھی بولا جاتا ہے. لفظ ہدی اس قربانی کو کہا جاتا ہے جو مکے کے اندر جا کے قربانی کی جائے حج یا عمرے کے موقع پر. دوسرا لفظ ہے البدن. یہ ہدی کی نسبت خاص ہے. بدن یہ باداناتن کی جمع ہے. بادانہ اس قربانی کو کہا جاتا ہے کہ جو مکہ معظمہ کے اندر حج کرنے والا یا عمرے کرنے والا ادا کرتا ہے، لیکن یہ ایک خاص قربانی ہے، صرف اونٹ کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ. پہلا لفظ ہادی چاروں جنسوں کے اوپر استعمال کیا جاتا تھا، یہ صرف ایک جنس اونٹوں کے اوپر استعمال کیا جاتا. اور تیسرا لفظ ہے اضحیٰ. ضحیۃن، اضحیۃن، اضحیٰتن، یہ تین لفظ آتے ہیں، ضحیۃن، اضحیۃن اور اضحیٰتن. ان تینوں کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ جو ہم گھروں کے اندر قربانیاں کرتے ہیں، یہ عمرہ یا حج کرنے والوں کے علاوہ خواہ وہ مکے کے اندر اپنی رہائش کے اندر ہوں، مدینے کے اندر ہوں، دنیا کے کسی کونے کے اندر ہوں، جو عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر گھروں میں قربانیاں کی جاتی ہیں، انہیں لفظ ضحیہ، اضحیہ یا اضحیٰ ان کے لفظ کے ساتھ بولا جاتا ہے. احادیث کی کتابوں کے اندر کتاب الضحایہ، کتاب الاضحیٰ اور اضحیہ کے نام سے جو ہے نا وہ محدثین نے یہ ابواب قائم کیے. ان قربانیوں کے متعلق جو گھروں کے اندر قربانی کی جاتی ہے اور وہ جو حج اور عمرے کے اندر قربانی کی جاتی ہے، چونکہ ملتا جلتا معاملہ ہے، اس حوالے سے دوسری بات یہ ہوگی کہ اس کا حکم کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. تو محترم عزیزان کرام، اگر کوئی شخص حج اور عمرہ دونوں سر انجام دے رہا ہے، وہ قران کی شکل کے اندر ہو یا تمتع کی شکل کے اندر، تو ایسے شخص کے لیے قربانی لازمی ہے، ضروری ہے، فرض ہے. اگر کوئی شخص قربانی کی ہمت نہیں رکھتا تو اسے 10 روزے رکھنے کا حکم ہے، 3 حج کے دنوں کے اندر اور باقی 7 واپس آ کر کے. اگر کوئی شخص خالی حج کر رہا ہے یا خالی عمرہ کر رہا ہے تو اس کے لیے قربانی فرض نہیں ہے. اگر کرے گا تو اس کو اجر مل جائے گا، ثواب ہو جائے گا، نہیں کرے گا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات عمرہ کرتے تو قربانی کر لیتے، بسا اوقات نہیں کر لیتے. اب آ گئی گھروں والی قربانی. اس کے متعلق عام لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی ہر اس شخص کے اوپر ضروری لازمی ہے جو شخص صاحب استطاعت ہے. جس کے پاس قربانی کرنے کی ہمت ہے اس شخص کو قربانی کرنی لازمی ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، من ذبح قبل الصلاۃ، جس کسی شخص نے بھی
عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اپنی قربانی ذبح کر دی ہے فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، تو اس اپنی قربانی کے بدلے کے اندر دوسری قربانی وہ ذبح کرے۔ وَمَن لَّمْ يَذْبَحْ، تو جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کی، ابھی ذبح جانور نہیں کیا، تو فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ، پھر وہ اللہ کا نام لے کر قربانی کرے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور کوئی قرینہ صارفہ ہے بھی نہیں ہے کہ جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ قربانی جی آپ نے فرمایا کر لو تو بڑی اچھی بات ہے، نہ کرو تو خیر صلی ہے۔ یہ کسی حدیث کے اندر نہیں ہے اور نہ کسی قرآن کی آیت کے اندر ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے دیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیں اور پھر اس میں رخصت نہ دے، تو ہر صاحب استطاعت کے اوپر اس عمل کو کرنا لازمی، ضروری اور واجب ہو جاتا ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں جی کہ قربانی اس شخص کے لیے ہے جو صاحب نصاب ہے، یعنی اگر کسی شخص کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے اتنے پیسے موجود ہیں کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، تو ایسا شخص قربانی دے، اس پر ضروری ہے۔ نہ کسی حدیث کے اندر ہے، نہ کسی قرآن کی آیت کے اندر ہے، یہ نصاب والی شرط قرآن و سنت کے اندر نہیں۔ قربانی کا اگر اس کے پاس ہمت آ گئی ہے، نصاب کا مالک ہے پھر بھی، نصاب کا مالک نہیں پھر بھی، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اب قربانی کن جانوروں کی کرنی ہے؟ کون کون سے جانور ہیں کہ مومن مسلمان ان کو عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر بطور قربانی ذبح کریں؟ وہ 4 قسم کے جانور ہیں، 4 قسم کے جانور۔ نمبر 1 الابل، اونٹ۔ اس اونٹ کی 2 نسلیں ہیں، مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ۔ دوسری قسم کا جانور ہے البقر، گائے۔ اس کے اندر بھی 2 صنفیں ہیں، مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ۔ تیسری قسم ہے ماعز۔ یہ ماعز کے اندر بھی 2 صورتیں، 2 کیفیتیں ہیں، ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث ہے، نر اور مادہ ہے۔ اور چوتھی قسم ہے ضأن۔ ضأن یہ بھیڑ کو کہا جاتا ہے اور ماعز بکری کو کہا جاتا ہے۔ بھیڑ کے اندر بھی مذکر اور مؤنث، وہ بھیڑ وہ دیہاتی ہو، وہ شہری ہو، وہ کسی جنگل کی ہو، وہ کسی پہاڑی علاقے کی ہو، وہ چکی والی ہو، بغیر چکی کے ہو۔ ماعز بکری وہ پہاڑی بکرا ہو، بکری ہو، وہ میدانی بکری ہو، بکرا ہو۔ یہی 4 ایسی صنفیں ہیں، انہی کے اندر قربانی ہوگی، اس کے علاوہ کسی جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اب کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے اور آپ بھی سنتے ہوں گے، بھینس کی نسل کے اندر ان لوگوں نے کچھ فتوے بھی دینے شروع کر دیے ہیں اور لوگوں کے اندر یہ رواج بھی آنا شروع ہو گیا۔ یہ بھینس کی قربانی قرآن و سنت کے اندر کہیں بھی موجود نہیں۔ میں نے آپ کو شروع کے اندر بتایا کہ یہ 4 چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے اندر ثابت ہیں۔ اللہ رب العزت نے شروع کے اندر جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یہ بہیمۃ الانعام ہیں۔ اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ بہیمۃ الانعام کے اوپر تم اللہ کا نام لے کر کے انہیں قربان کرو۔ اب بہیمۃ الانعام کیا ہے؟ اس کی وضاحت اللہ رب العزت نے دوسرے مقام کے اوپر کی ہے سورۃ الانعام کے اندر۔ من الضأن اثنین، ضأن لفظ آ گیا ہے۔ ضأن کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھیڑ جس کے اوپر اون ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 ہیں قسم، مذکر اور مؤنث۔
منل معز اثنین، معز کہتے ہیں یہ بکری کی نسل کو، یہ بکری کے اندر بھی دو ہیں، اور منل بقر اثنین، گائے کا بھی لفظ آ گیا ہے کہ بکر کے اندر بھی دو ہیں، منل ابل اثنین، ابل کے اندر بھی دو ہیں۔ یہ وہی انعام ہیں جو انعام بہیمت الانعام کی شکل کے اندر سورہ حج کے اندر اللہ رب العزت نے اجمالاً ذکر کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی آیات کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، قرآن کی آپ مخالفت تو نعوذ باللہ قطعاً نہیں نہ کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا اور اللہ نے جو بتایا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی 4 جانوروں کے اوپر عمل کیا۔ پہلا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع کے اوپر 100 اونٹ قربان کیا، اونٹ کی قربانی ثابت ہو۔ پھر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے، فرماتی ہیں ہمارے گھر گائے کا گوشت آیا اسی موقع کے اوپر۔ سوال کیا گیا جی یہ گائے کا گوشت کہاں سے آ گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ نے فرمایا جی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیگمات کی جانب سے، اپنی ازواج مطہرات کی جانب سے گائے ذبح کی ہے، گائے قربانی کرنا ثابت ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بکریاں دی۔ یہ لو بکریاں، لفظ معز کا آتا ہے، معز، بکریاں دی مجھے، تو فرمایا جاؤ انہیں لوگوں کے درمیان قربانی کے لیے تقسیم کر دو۔ فَبَقِيَ عَتُودٌ، تو 1 سال کا بکروٹا باقی بچ گیا۔ عرض کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ بکرے کی قربانی یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گئی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر رہتے ہوئے یہ گھروں والی قربانی آپ نے 2 چھترے کیے، 2 چھترے سینگوں والے تھے، چت کبرے تھے۔ چھترے کی قربانی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہو گئی۔ تو یہ چاروں ہی جنسیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قربانی ثابت ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی ہے، کل کائنات ان کی دلیل کیا ہے؟ نمبر 1، عربی لغت سے انہوں نے المنجد اس سے نکالا، کیا لفظ نکالے؟ الجاموس نوع من البقر۔ کسی لغت والے آدمی نے یہ کہہ دیا کہ جی جاموس گائے جو ہے، جاموس بھینس جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ بکر، گائے کی جنس ہے۔ نوع من البقر، یہ بکر کی ہی ایک قسم ہے، گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہ قرآن کی آیت ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اور حدیث ہے۔ اب تھوڑا سا بندہ اپنے حواس کے اوپر توجہ دے، عقل کے اوپر قائم رہے، تو چھوٹا بچہ، بے سمجھ بچہ، اس کے سامنے ایک گائے بھی باندھ دے اور ایک بھینس بھی باندھ دے، دونوں کے اندر وہ چھوٹا بچہ وہ بھی فرق کرے گا کہ یہ دونوں کی جنس ایک نہیں ہے، یہ دونوں ایک جیسی نہیں ہیں، دونوں الگ الگ ہیں، دونوں کی قسمیں الگ۔ پھر آپ حکماء کو پڑھ لیں، کون حکیم لوگ جو طب کے اندر ڈاکٹر لوگ جو ہیں، وہ ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ البتہ اگر آپ حیات الحیوان دمیری کی کتاب پڑھ لیں، جس کے اندر انہوں نے جانوروں کے حوالے سے کچھ خصوصیات بیان کی ہوئی ہیں، حکماء نے یہ لکھا ہے کہ جانور کے یہ گائے جو ہے اس کا گوشت اور بھینس کا گوشت دونوں کے اندر فرق ہے، ان کی آپس کے اندر مزاج نہیں ملتا۔
ان دونوں کے دودھ کے اندر فرق ہے، دونوں کے دودھ کے اجزاء بھی آپس میں نہیں ملتے، دونوں کے رہنے سہنے کا نظام بھی جدا گانا ہے، دونوں ایک کیفیت کے اندر نہیں رہتے، وہ ایک پانی کو پسند کرتی ہے، دوسری پانی سے بھاگتی۔ تو اس لیے دونوں کو ایک جنس قرار دے دینا یہ قرینہ قیاس اور انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ دوسری دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ جی اس کو قیاس کیا جائے گا، کس کے اوپر قیاس کیا جائے گا؟ گائے کے اوپر قیاس کر کے ہم قیاس کیوں کریں گے جی؟ شریعت نے قیاس اس لیے کیا ہے کہ شریعت کے اندر حکم ہے گائیوں کی زکوٰۃ دینے کا، تو جب گائیوں کی زکوٰۃ 30 ہو جائے گی تو اس کے اندر 1 سالہ بچھڑا ہے، اور 40 ہو جائے گی تو 2 سالہ بچھڑا ہوگا، تو اب گائیوں کی بجائے یہ بھینس بھی مال ہے، تو لہٰذا گائیوں کے اوپر قیاس کر کے اس کی جب 30 بھینسیں ہو جائیں گی تو 1 کٹا ہو جائے گا، اور جب 40 بھینسیں ہو گئے جی تو 2 سالہ کٹا جو ہے نا وہ دیا جائے گا، تو اس قیاس کی وجہ سے لہٰذا قربانی بھی جائز ہے۔ یہ عجیب قسم کی بات ہے بھائی، یہ تو ایک مال ہے زکوٰۃ کے لیے، تو زکوٰۃ کی وجہ سے اس کے اوپر قیاس کیا گیا ہے۔ اچھا پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اچھا آپ کوئی بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کٹے کی قربانی کی ہے، کوئی بھینس کی قربانی؟ جی اس وقت ہوتا نہیں تھا۔ اوے اللہ کے بندو، یہ تو ہماری ہی دلیل ہے نہ کرنے کی کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر نہیں تھی تو تم اس کو کیوں کرتے ہو؟ پھر یہ بات ہم یہ قیاس والا بھی معاملہ بڑا عجیب قسم کا قیاس مع الفارق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قیاس اس وقت ہوتا ہے کہ اصل اور فرع دونوں کے اندر علت ایک جیسی ہو، سبب ایک جیسا ہو، یہاں سبب ہے، پھر جو اصل چیز ہے اس کی موجودگی کے اندر فرع کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا، اصل کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی علاقہ ایسا ہو جس علاقے کے اندر نہ بکرا ہے، نہ چھترا ہے، نہ گائے ہے اور نہ ہی اونٹ ہے، کوئی اس قسم کا جانور نہیں، تو وہاں صرف بھینسیں ہی ہیں، کٹے ہی ہیں، تو چلو کہہ سکتا ہے کوئی انسان کہ دیکھو جی گائے بھینس بکرا وغیرہ کوئی ملتا نہیں ہے تو اب کیا کروں، چلو اس کے اوپر قیاس کر کے ہم کر لیتے تو پھر بھی مان لیا جاتا۔ اور اس کے ہوتے ہوئے یہ عجیب قسم کی بات ہے، وہ کیا کہتے ہیں سورج کے ہوتے ہوئے چراغ جلانا، تو یہ کوئی عقل مندی والی بات تو نہیں نہ بنتی۔ خیر یہ تو وہ جانور تھے کہ جن کے اندر قربانی ہو سکتی ہے، وہ صرف 4 صنفوں 4 جنسوں کے اندر ہے، کٹے کی قربانی جائز نہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ جانور کی عمر، وہ جانور جن کی قربانی کرنی ہے وہ جانور کی عمر کیا ہو۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو لا تذبحوا الا مسنہ، نہ تم ذبح کرو ما سوائے مسنہ کے۔ آپ نے منع فرما دیا نہ تم ذبح کرو ما سوائے مسنہ کے۔ یہ مسنہ کسے کہتے ہیں؟ مسنہ کا لفظ یہ عام طور پر ہمارے ہاں لفظ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے 2 دانتا، پنجابی وچ دوندا، ویسے اس کا معنی یہ لفظ نکلا ہے سن سے، سن کہتے ہیں دانت کو، اور مسنہ کا مطلب یہ ہے کہ اذا طلع سنہ، جب دودھ کے دانت اس کے ختم ہو جائیں، ٹوٹ جائیں اور نیچے سے دوسرے دانت نکل آئیں، 1 نکل آئے، 2 نکل آئے، 3 نکل آئے، 4 نکل آئے، 5 نکل آئے، 6 نکل آئے، 7 8 10، ان کو لفظ مسنہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اپنی مایہ ناز کتاب نیل الاوطار کے اندر فرماتے ہیں، المسنۃ السنیۃ فما فوقہا، مسنہ کا لفظ جو ہے وہ ہر اس جانور کے اوپر بولا جاتا ہے جس کے دودھ کے دانت گر کر کے اگلے دانت نکل آئیں، وہ 2 نکل آئیں پھر بھی مسنہ ہے، وہ 3 نکل آئیں، 4 نکل آئیں پھر بھی مسنہ ہے، وہ 6 5 نکل آئیں پھر بھی مسنہ ہے، وہ 7 8 نکل آئیں۔ اچھا کچھ لوگ یہ حدیث کے لفظ کو سامنے رکھ کے نا تو کہتے ہیں جی بس دوندا ہی، نہ چوگا نہ چھگا نہ اٹھا،
یہ بھی بات ان کی جو ہے نا وہ بے بنیاد اور غلط ہے۔ لفظ مسنہ عربی کا یہ صرف دوندے کے اوپر نہیں بولا جاتا، دوندہ اور دوندے سے اوپر جتنی عمر بھی ہو جائے اس کے لیے یہ لفظ مسنہ بولا جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ روایت دیکھو صحیح مسلم کی روایت ہے جس کے اوپر سب لوگوں کا اتفاق ہے، اور صرف دھڑاک اٹھنے کے لیے یا اپنی بات کو اہمیت دینے، جی یہ روایت صحیح نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جابر سے یہ ابو الزبیر کا سماع ثابت نہیں، محمد بن مسلم بن تدرس یہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا سماع ثابت ہے۔ عرب کے ایک مشہور و معروف ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ کتاب روایات المدلسین فی صحیح مسلم، وہ راوی جو تدلیس کرتے ہیں ان کی روایات صحیح مسلم کے اندر، اور انہوں نے باقاعدہ ثابت کیا ہے صحیح ابن خدیمہ اور صحیح ابن حبان کے اندر یہی روایت موجود ہے، اور وہاں اس کا سماع بھی ثابت ہے۔ اس لیے یہ بات سکے بند ہے اور یہ حدیث بالکل جو ہے نا وہ ٹھیک ہے۔ اب رہی یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، کچھ لوگ یہ روایت پیش کرتے ہیں نعمت الاضحیۃ الجزع من الزان، نعمت الاضحیۃ بڑی اچھی قربانی ہے، الجزع من الزان بھیڑ کا کھیرا، یہ الفاظ ان الفاظ کے ساتھ حدیث ہے۔ بھائیو یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت نہیں، اس کے اندر راوی ہے جو انتہا درجے کا ضعیف ہے۔ تو یہ صحیح حدیث کے مقابلے کے اندر پیش کرنا ویسی بات ٹھیک نہیں۔ ایک حدیث یہ پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجزع یوفی مما یوفی منہ السنی، جزع کھیرا جانور وہاں کفایت کر جاتا ہے جہاں وہ یوفی منہ السنی، جہاں دوندا دو دانتا کفایت کر جاتا ہے۔ اب یہاں سے کچھ لوگ یہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی کھیرا ٹھیک ہے جی لگ جاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ بھی بات ٹھیک نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ لوگوں لا تذبحوا الا مسنہ، مسنہ کے علاوہ تم ذبح نہ کرو، ہاں الا ان یعصر علیکم، اگر تمہارے اوپر مشکل پیش آ جاتی ہے، پریشانی بن گئی ہے، مسنہ مل نہیں رہا یا مل تو رہا ہے اتنا کاسٹ والا ہے، اتنا قیمتی ہے کہ تمہاری جیب اس کی اجازت نہیں دیتی، دوسرا کوئی جانور کر نہیں سکتے، تو اب اس حوالے سے تمہارے اوپر مشکل آ گئی ہے تو شریعت تمہیں تنگ نہیں کرتی، مشکل نہیں، اس مجبوری کی حالت کے اندر تم 1 سال کا کھیرا کر سکتے ہو۔ یہی روایت کیا جس کے اندر یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجزع یوفی مما یوفی منہ السنی، یہ مجاشع اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، ہم ایک سفر کے اندر موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کا موقع آ گیا، تو مسئلہ یہ بنا کہ ہمارے پاس جانور دوندے نہیں تھے، دوندے مل نہیں رہے تھے، لفظ حدیث کے دوندے مل نہیں رہے تھے۔ ہم نے کام کیا کیا، ایک ایک نہیں 2 اور 3 کھیرے جانور دے کے ایک اس کے بدلے کے اندر دوندا لینا شروع کر دیا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوندے کی پابندی لگائی ہوئی تھی نا، اگر کھیرا کر ہی لیتے، بھائی کھیرا کفایت کر جاتا ہے تو یہ کام کرنے کی ضرورت کیا تھی انسان۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ 2 جانور دے کر کے ایک بدلے کے اندر دوندا لے رہے ہیں، 3 جانور دے کے ایک لے رہے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل کو اللہ ان یعصر وہ حل یہ کر دیا ان الجزع یوفی مما یوفی منہ السنی، او کوئی بات نہیں، تم اس وقت کہاں ہو، یہ مسافر ہو، یہاں تمہارے لیے پریشانی اور مشکل ہے، جہاں یہ دوندا کفایت کرے گا وہاں یہ کھیرا بھی کفایت کر جائے گا۔ اب کھیرے کی بات آ گئی ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کھیرا 6 مہینے کا، بڑی عجیب صورتحال ہے، بازار میں جائے نا کو خریدنے کے لیے، جس آدمی کو استنجا کرنے کا پتہ نہیں، وضو کرنے کا پتہ نہیں، نماز کبھی اس نے پڑھی نہیں، ہاتھ میں اس نے پکڑی ہوئی ہوتی ہے وہ رسی، تو ابھی ہم منہ کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ فتویٰ پہلے دیتا ہے جی پکا کھیرا لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم،
اور میرے بھائی تجھ سے ہم فتویٰ لینے کے لیے نہیں آئے، تیرا جانور خریدنے کے لیے آئے ہیں، تو اپنے جانور کی بات کر، وہ بھاؤ بتاؤ۔ اللہ۔ اب کچھ مولوی لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں جی 6 ماہ کا کھیرا وہ جزا ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں 8 ماہ کا کھیرا جزا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں 10 ماہ کا۔ ٹھیک ہے، اختلاف اس کے اندر ہے بھائیو، ہم نے اختلاف کو کوٹنا ہے، دڑا پالنا ہے، علماء کی ہیں رکھنی ہے، اور ہم نے تو اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے اجر اور ثواب حاصل کرنا ہے۔ تو پھر جو چیز اتفاقی ہو جائے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ سارے کے سارے سال کو تو سب مانتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو تجھے قلق کے اندر چیز مبتلا کرتی ہے، شک کے اندر مبتلا کرتی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ پکا کچا یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو سال کا پورا بالکل ٹھیک ہے، وہ سارے مانتے ہیں، اپنے مسلک والے بھی، بیگانے مسلک والے بھی، ایرے بھی اور غیرے بھی سب مانتے ہیں، اس کے اوپر کر لو، آخر اللہ سے اجر لینا ہے، ثواب لینا ہے، کوئی اپنا مذہب تو نہیں نہ کوٹنا اس مقام کے اوپر۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات کیا تھی جی کہ جانور کی عمر کے متعلق۔ اب آ گیا مسئلہ کہ وہ جانور کس قسم کے انسان کو کرنے چاہیے، ان کے اندر کون کون سے عیب ہوں کہ جو انسان اگر وہ عیب دار جانور ہے تو اس سے شریعت نے منع کر دیا ہے۔ 6 قسم کے عیب ہیں کسی بھی جانور کے اندر، وہ 6 قسم کے عیب، ان میں سے کوئی عیب ہو، وہ خریدنے سے پہلے ہو، وہ خریدنے کے بعد ہو، وہ عیب، ایسا عیب دار انسان کو جانور نہیں کرنا چاہیے۔ وہ عیب کیا ہے؟ سب سے پہلی کان اس کا ٹھیک ہونا چاہیے، اس کے اندر کٹ، سوراخ، کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، سوراخ والا نہیں ہو، چیرے والا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہے آنکھ اس کی ٹھیک ہونی چاہیے، پینگی بھی نہیں ہونی چاہیے، کانی اور رنی بلولا نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے کہ اس کی ٹانگ، پاؤں، یہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، اس کے اندر لنگڑا پن نہیں ہونا چاہیے، لنگا نہیں ہونا چاہیے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ یہ کیا اس کا نام ہے، جانور بیمار نہیں ہونا چاہیے، ایسا بیمار جانور کہ جس کی بیماری واضح ہو، اور ایک ایسی چیز کہ اتنا لاگر وہ جانور نہ ہو کہ جس کی ہڈیوں کے اندر گدا ہی نہ ہو۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی فرماتے ہیں، ان نستشرف العین والاذن، ہمیں حکم دیا گیا اس بات کا کہ ہم خوب غور کے ساتھ کان بھی جانور کے دیکھیں اور اس کے آنکھ بھی غور کے ساتھ دیکھیں۔ بازار کے اندر جائیں، کان کے اوپر ٹک لگا ہوتا ہے تو وہ فوراً جی اینے کو دی خیر صلاح ہے، کوئی گل نہیں جی چپیوں کٹ ہوئے۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹے ہوئے جانور کے کان سے قربانی کرنے سے منع کر دیا ہے۔ وہ کٹ 2 انگلیوں تک ہو، 3 انگلیوں تک ہو، 4 انگلیوں تک ہو، آدھے کان تک ہو، حتیٰ کہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں بلکہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نضحی بمقابلۃ ولا بمدابرۃ ولا شرقا ولا خرقا، ہمیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے کہ ہم کسی قسم کا ایسا جانور قربان نہ کریں کہ جس کے کان اگلی جانب سے چیرے ہوئے ہوں، یا جس کا کان پچھلی جانب سے چیرا ہوا ہو، یا جس کا چیرا لمبے رخ ہو، یا جس کا چیرا سوراخ کی شکل کے اندر ہو۔ کسی قسم کی ایسا کٹا ہوا کان والا جانور ہم نہ کریں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی یہ ارشاد گرامی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا ان اعزب القرن والاذن، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس جانور کو قربان کرنے سے منع کر دیا جس کا کان کٹا ہوا ہو، والاذن، اور جس کے جو ہے نا وہ کیا یہ قرن سینگ ٹوٹا ہوا ہو یا کان اس کا کٹا ہوا،
اعزب کا لفظ یہ اس چیز کے اوپر بولا جاتا ہے کہ سینگ جو ہوتے ہیں نا انسان یہ جو ہے نا وہ جانور کے، ایک ہوتا ہے اس کے اوپر خول اتر جائے، گلی اس کی ہڈی اس کی محفوظ ہو جائے، تو اس کے لیے لفظ اعزب استعمال نہیں کیا جاتا۔ اعزب اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب نیچے سے ہڈی ٹوٹ جائے اور خون نکل آئے۔ یہ اس قسم کا سینگ ٹوٹا ہوا جانور بھی جو ہے نا وہ ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ وہ سینگ سنگلی کے اندر آ کے ٹوٹے، وہ مارنے کی وجہ سے ٹوٹے، وہ ٹکر مارنے کی وجہ سے ٹوٹے، کسی بھی شکل کے اندر جو ہے نا وہ ٹوٹے، تو اس قسم کا جانور انسان نے ذبح نہیں کرنا۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ما یتقى من الضحایا، اے اللہ کے پیغمبر، قربانیاں ہیں کہ جن کی قربانیوں سے ہم جو ہے نا وہ بچنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العورا، ایسا جانور جس کی آنکھوں کے اندر بینگا پن ہے، البین عورها، جس کا بینگا پن واضح ہو رہا ہے، تو سمجھتے ہیں بینگا کو، تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر بینگا نہیں کر سکتا تو کانا اور دونوں آنکھوں سے اندھا بالاولا نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العرجا، ایسا جانور جو لنگڑا ہو چکا ہے، بین ضلعها، اور لنگا اس کا بالکل واضح ہے، چال کے اندر پتہ چل رہا ہے کہ یہ پاؤں ٹھیک نہیں لگا رہا۔ بد نصیبی کی انتہا ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت کے ساتھ کیا کرتے ہیں، منڈیوں کے اندر وہ جانور لنگڑا ہوتا ہے، بیچنے کے لیے اس کو ٹیکا لگا دیتے ہیں، وہ پاؤں سن ہو جاتا ہے، اسی طرح رکھتا ہے، 24 گھنٹوں کے بعد گھر لے کے آتے ہیں تو وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا بن گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المریضۃ البین مرضها، ایسا بیمار جانور بھی کہ جس کی مرض واضح ہو چکی ہے۔ جانور کی مرض کیسے واضح ہوتی ہے کہ کھانا پینا وہ چھوڑ دیتا ہے، ایسا بیمار جانور بھی کرنے سے منع کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے العجفا، ایسا لاغر اور کمزور جانور جس کی ہڈیوں کے اندر گدا نہ رہے، ایسے جانور سے بھی کرنے سے منع کر دیا۔ کچھ لوگ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں جی خریدنے کے بعد اگر ان میں سے کوئی عیب آ جائے تو خیر صلاح ہے، خریدنے سے پہلے نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بات بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ دلیل کیا پیش کرتے ہیں جی؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر کہ ہمارا ایک چکی والا دمبا تھا، بھیڑیا آیا اور اس کی چکی لے کر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، خیر صلاح کر لو۔ اب یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ اب یہ دلیل ہے کیا؟ آپ اندازہ کریں، سرے سے یہ حدیث ثابت ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا، اس کے اندر ایک راوی ہے، وہ راوی کون ہے؟ جابر جوفی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما لقیت فی من لقیت، میں جتنے بھی صادق اور اچھے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، عطا سے بہتر میں نے کوئی شخص نہیں پایا۔ وما لقیت فی من لقیت اکذبا، جتنے بھی میرے جھوٹوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے نا، جتنے میری ملاقات والے جھوٹے ہیں، سب جھوٹوں سے سب سے زیادہ جھوٹا میں نے جابر جوفی کو پایا۔ اس روایت کا راوی وہ شخص ہے۔ اچھا، پھر قابل غور بات ہے کہ یہاں یہ کہاں آ گیا جی کہ خریدنے کے بعد خریدنے کی تو بات ہی نہیں۔ یہ تو ایک ایسا عیب ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 عیوب کے اندر شامل ہی نہیں کیا۔ ان 6 عیوب کے اندر اس کو شامل ہی نہیں کیا۔ کوئی زخم ہو جائے، کوئی چکی لے جائے، اگر 2 منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے تو چکی کا معاملہ ہی الگ ہے۔ زخم آ جائے، سر کے اندر آ جائے، کسی جگہ پہ آ جائے تو اس میں کوئی عیب والی بات نہیں، نہ اس کو شریعت نے عیب قرار دیا ہے۔ تو اس لیے یہ 6 قسم کے عیب ہیں، جس جانور کے اندر یہ عیب آ جائیں، وہ اونٹ ہو، وہ گائے ہو، وہ بکرا چھترا ہو، کوئی بھی ہو، اس کو قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگلی بات یہ آ گئی کہ قربانی کا وقت کیا ہے۔ قربانی کے وقت کی ابتدا عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد، حدیث آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ برا بن عازب کی، جندب بن سفیان بجلی کی،
فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی عید کی نماز سے پہلے اپنی قربانی ذبح کر دی تو وہ قربانی کے اندر کچھ نہیں ہے، لیسا من النسک فی شیء، قربانی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، انہما ہوا لحم شاۃ، وہ تو بکری کا گوشت ہے جو اس نے کھا لیا، قربانی نہیں ہے۔ قربانی وہی ہے جو عید کی نماز کے بعد۔ اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی شخص گاؤں کے اندر لے جائے اپنی قربانی تو گاؤں کے اندر جا کے قربان کر لے عید کی نماز سے پہلے فجر کی نماز کے بعد، تو اس کی قربانی ہو گئی۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو دلیل کے لیے کیا پیش کرتے ہیں جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان وہ پیش کرتے ہیں کہ لا تشریکا ولا جمعتا ولا اضحیٰ فی القریٰ، بھائی ایام تشریق، یہ تشریق بھی یہاں گاؤں کے اندر نہیں ہے، جمعہ بھی گاؤں کے اندر نہیں ہے، اور اضحیٰ قربانی بھی گاؤں کے اندر نہیں ہے۔ اب یہاں سے مطلب ہے جب قربانی گاؤں کے اندر نہیں ہے تو عید تو پہلا جا کے کر لگے تو او بھائی یہ عجیب قسم کی بات ہے، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے، کچھ ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا 2 منٹ کے لیے ہم اس حدیث کو مان بھی لیں تو حدیث کے اندر کیا ہے؟ لا تشریکا ولا اضحیٰ، او بھائی تشریک ہے ہی نہیں، آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ گاؤں کے اندر نماز سے پہلے کر لو تو وہ قربانی ہو جائے گی، آپ نے فرمایا قربانی ہے ہی نہیں، تو گاؤں والوں کے اوپر پھر قربانی ہے ہی نہیں تو تم وہاں کر کے یہ کہہ رہے ہو، یہ ہیلے شریعت کے اندر کرنے یہ مستحسن عمل نہیں ہے۔ اب وہ وقت کہاں تک جانا ہے؟ یہ قربانی 10 ذی الحج کو وہ ابتدا ہے عید کی نماز کے بعد سے لے کر کے 11، 12 اور 13 تاریخ غروب آفتاب تک۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دارقطنی کے اندر، سنن دارقطنی کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایام التشریق کلھا ذبح، لوگوں تشریق کے جتنے دن ہیں وہ سارے کے سارے ذبح کے دن۔ ہاں البتہ اتنی بات ہے کہ پہلا دن جو ہے 10 تاریخ کا یہ اتنا اہم ہے، یہ پہلے آپ سن چکے ہیں، اس دن قربانی کرنے کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ 10 تاریخ کو ہی قربانی کیا کرتے تھے۔ البتہ قول کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت ضرور دی ہے 11ویں، 12ویں اور 13ویں کی۔ یہ ایام تشریق، ایام یوم کی جمع ہے، کم از کم 3 ہیں، اور وہ 3 کون سے دن ہے؟ یہ تشریق ان کو کیوں کہا جاتا تھا کہ عرب لوگ یہ جس طرح ہم فریز کرتے ہیں گوشت کو، وہ دھوپ کے اندر سکھا لیا کرتے تھے، پنجابی میں جنہوں کے اندر وڑیاں، تو وڑیوں کی شکل کے اندر وہ خشک کر لیا کرتے تھے ان ایام کے اندر۔ اب آ گئی اگلی بات کہ قربانی کے جانور میں شراکت، شریک کس طرح ہو سکتے ہیں؟ بکرا چھترا تو ایک خاندان کی طرف سے، جو ایک خاندان ایک گھر والے ہیں، وہ 10 افراد کے اندر ہوں یا 5 افراد کے اندر ہو، جو سیپریٹ نہیں ہے، سیپریٹ ایک خاندان ہوتا ہے، وہ ایک بکری اس کے لیے کفایت کر جاتی ہے۔ اونٹ ہے، اگر تو حج عمرے کے لیے ہے تو حج عمرے کے اندر گائے اور اونٹ کے اندر 7 حصے ہی ہو سکتے ہیں، جس کو ہدی یا بدنہ کہا جائے گا حج اور عمرے کے موقع پر، یا حج کرنے والا یا عمرے کرنے والا وہ اونٹ کے اندر بھی 7 حصے ہی کرے گا۔ البتہ وہ شخص جو گھر کی قربانی کر رہا ہے، جس کو ضحیہ یا اضحیہ کہا جاتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرماتے ہیں ہم شریک تھے ایک سفر کے اندر، اور ضحیٰ کا وقت آ گیا، یہ اضحیٰ قربانیوں کا وقت آ گیا، فاشترکنا فی البعیر 10، تو ہم جو ہے نا وہ اونٹ کے اندر 10 شریک ہو گئے، اور گائے کے اندر ہم 7 شریک ہو گئے۔ گھر کی قربانی کے اندر اگر کوئی شخص 10 حصے ڈالتا ہے اونٹ میں تو اس کی بھی اجازت ہے، 2 مل کر کے کر لیں، اکیلا بھی کر سکتا ہے، کئی قربانیاں بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ اللہ کو صرف اور صرف اخلاص ہی قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ اگلی بات یہ رہی کہ گوشت کی تقسیم، عام طور پر یہ عرف کے اندر چلتا ہے اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ویسے کتاب و سنت کے اندر یہ 3 حصے
نس کے طور پر آئے نہیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک حصہ غرباء اور مساکین کے لیے۔ حرج کوئی نہیں، ٹھیک ہے، کوئی شخص اگر اپنے لیے تھوڑا رکھتا ہے تو رکھ لے، نہیں رکھنا چاہتا تو نہیں۔ صدقہ اور خیرات ضرور کرے، چاہے زیادہ کر دے چاہے آدھا کر دے، اگر یہ بھی کر لے گا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے کہ بکرا سارے کا سارا فریز کر لیا اور دوسروں کو بڑا گوشت جو ہے نا وہ تقسیم کر دیا۔ نہیں، بڑے کو بھی اپنے پاس رکھو، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، تو چھوٹے کو بھی اپنے پاس رکھو، چھوٹا بھی تقسیم کرو، بڑا بھی تقسیم کرو، اپنے آپ کو بھی کھلاؤ، اپنے ہمسایوں کو بھی کھلاؤ، غرباء اور مساکین کو بھی جو ہے نا وہ تم دو۔ اور آخری بات وہ قربانی کے متعلق کہ قربانی کی کھالیں، ان کا مصرف کیا ہے؟ ان کا مصرف غرباء اور مساکین ہیں۔ اگر انسان کھال اپنے گھر میں رکھنا چاہے، جو گوشت کا حکم ہے، خود استعمال کرنا چاہے تو کوئی حرج والی بات نہیں، البتہ ان کو بیچ کر کے پیسے اس کے گھر نہیں رکھ سکتا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مقرر کر دیا میں ان کی کھالوں اور جولیں وغیرہ ان کو کیا کروں؟ غرباء اور مساکین کے لیے صدقہ کروں۔ اگر کھال کو دباغت دے کے مصلی وغیرہ یا کوئی اور چیز بنانا چاہتا ہے، مشکیزہ بنانا چاہتا ہے اپنے گھر کے لیے تو کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن فروخت کر کے وہ پیسے کھائے یا اپنے اوپر لگائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے ناجائز ہے۔ وہ پیسے اس نے صدقہ اور خیرات کے زمرے کے اندر شامل کرنے ہیں اور وہیں اس نے جو ہے اس کو لے جانے ہیں۔ یہ کچھ ایسی باتیں تھیں کہ جو عید الاضحیٰ کے حوالے سے قربانی کے متعلق آپ کے سامنے گوش گزار کی گئی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو کما حقہ یہ ایام گزارنے اور قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہو اسے چاہیے کہ ان ایام کے اندر آپ نے فرمایا اپنے بال، اپنے ناخن وغیرہ وہ نہ کٹوائے نہ ترچھوائے، وہ عید کی نماز تک اس کے اوپر پابندی ہے۔ اب وہ شخص کہ جس نے قربانی نہیں کرنی اس کے اوپر یہ پابندی نہیں، البتہ اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے اوپر یہ ہے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر تھا، آپ نے فرمایا کہ تو نے قربانی کرنی ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس تو ہمت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسے کرنا، عید کی نماز پڑھ کے اپنی مکمل حجامت کر لینا، مکمل حجامت، ضروری اور غیر ضروری بال اتروا لینا، ناخن کٹوا لینا، اللہ رب العزت تمہیں پوری قربانی کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو بھائیو، اگر کسی شخص کے پاس ہمت نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ اس کے ہاں اجر کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ سنت کے مطابق عمل کر لے تو انشاءاللہ اللہ اسے اجر۔ اچھا پھر یہ موقع بڑا زبردست ہے، کیا ان ایام کے اندر نیک عمل بڑا پسندیدہ ہے اللہ کو، اور ان ایام کی فضیلت بھی اس لیے کہ ان دنوں کے اندر حج ہوتا ہے۔ موٹے لوگ جو لاکھوں والے ہیں وہ تو حج کر سکتے ہیں، وہ حج پہ چلے بھی گئے ہیں، تو ہمارے جیسے غریب کیا کریں گے؟ وہ بھی پریشان نہ ہو۔ بڑا شاندار اللہ نے نسخہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کے جہاں اس نے نماز فجر کی پڑھی ہے وہیں بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ فجر کی نماز باجماعت پڑھ کے وہیں بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر اسی مسجد کے اندر کرتا رہے۔ اب سورج طلوع ہو تو سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعتیں، جب تھوڑا سا سورج بلند ہو جائے، تھوڑا سا نکل آئے پورا، تو 2 رکعتیں اشراق کے وقت پڑھ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس شخص کو پورے حج، پورے عمرہ کا ثواب دیں گے۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا تامتن تامتن تامتن۔ میرے بھائیوں، بڑی غنیمت کی بات ہے اگر اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔